خواتین و حضرات، آرٹس کونسل کے قیام کو 70 برس گزر چکے ہیں اور 17ویں عالمی اردو کانفرنس ہے جس میں جشن کراچی منایا جا رہا ہے، اور اس وقت کا جو سیشن ہے وہ ریڈیو، تھیٹر، ٹیلی ویژن اور فلم سے متعلق ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سے تعارف کراؤں، ویسے تو یہ تمام چہرے اور تمام نام ایسے ہیں جن کے نام سے اور کام سے آپ بخوبی واقف تھے اور ان کی ایک قوی شناخت ہے، لیکن میں تھوڑا سا بتاؤں کہ محترمہ خوشبخش سجاد صاحبہ ٹیلی ویژن کے ابتدائی دور سے ہی منسلک ہے اور زبردست مقررہ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب افتخار عارف صاحب جو ہمارے ملک کا افتخار ہیں۔ کسوٹی پروگرام آپ کو یاد ہوگا جس میں عبید اللہ بیگ صاحب کے ساتھ یہ ہوتے تھے، قریش پور صاحب اس میں ہوتے تھے۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے شاعر ہیں، نغمہ نگار ہیں، دانشور ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اختر وقار عظیم صاحب جن کا ٹیلی ویژن سے بہت دیرینہ تعلق ہے اور ریڈیو سے بھی، اور ٹیلی ویژن آپ کے سامنے ہی بنا ہے۔ 60 سال کی تاریخ ہے ٹیلی ویژن کی، وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر جناب امجد شاہ صاحب جو کہ بہت زبردست پروگرامز کرتے ہیں میوزک کے شوز کے۔ تو حاضرین، میں ایک عرض یہ کروں گی کہ ہم اس سیشن کو انٹریکٹیو رکھیں گے اور سوالات کے بجائے ایک گفتگو اگر ہوگی تو وہ بہتر لگے گا۔ اور ابتدا میں کچھ صرف نام لینا چاہتی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اتنے سال ہو گئے تو کچھ ایسے نام میں لے لوں کہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں۔ مجھے محمد یوسف علی، نور محمد لاشاری، شفیع محمد شاہ، محمود علی، محمود صدیقی، سبحانی بایونس، قاضی واجد، بیگم خورشید مرزا، عرش منیر، عذرا شیروانی، شکیل، معین اختر، عمر شریف، سلیم ناصر، یہ سب بہت یاد آ رہے ہیں۔ اور ہمارے حال ہی میں بچھڑنے والا دوست مظہر علی جنہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا اور بہت ایسے کمپیئر، لئیق احمد صاحب، قریش پور صاحب کا تو میں نے نام لیا، اور ہماری گفتگو میں اور بھی بہت سارے ایسے نام آئیں گے جن کا تعلق اس سے رہا۔ تو گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ خوشبخش صاحبہ جو ہیں وہ مینا بازار ایک پروگرام تھا وہ کرتی تھیں اور چہرے پروگرام کرتی تھی، اور پاکستان جب بنا ہے تو ٹیلی ویژن تو آیا ہے بعد میں 60 کی دہائی میں، لیکن تھیٹر اور ریڈیو جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے قیام پاکستان کے بعد سے ہی اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ تو گفتگو کا آغاز میرا خیال ہے کہ آپ حضرات کریں، اور میرا خیال ہے کہ آپ تو ریڈیو سے ابتدا سے ہی وابستہ ہیں اختر صاحب، تو ہم ریڈیو سے شروع کریں گے اور ریڈیو تھیٹر سے ہوتے ہوئے پھر ٹیلی ویژن اور فلم تک پہنچیں گے۔ افتخار عارف صاحب۔ جی، میں نے تو ریڈیو پاکستان بہت بعد میں نے جانا شروع کیا، مگر یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے، تو ریڈیو پاکستان کا نام بغیر ذوالفقار علی بخاری کے نام کے شروع نہیں ہوتا، اور انہوں نے ہی اس کو قائم کیا تھا۔ زید بخاری صاحب کا نام لیا، اور 2 نام میں معافی چاہتی ہوں، طلعت حسین اور ان کی والدہ شائستہ بیگم۔ جی، اصل میں بہت شروع میں جب پاکستان کے قیام کے بعد یہاں پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، ایک پشاور میں تھا، ایک لاہور میں تھا اور ایک ڈھاکے میں تھا۔ کراچی میں ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا، مگر ریڈیو لاہور سے ریڈیو پاکستان کا آغاز ہوا، اور وہیں سب سے پہلے ظہور عادل صاحب نے انگریزی میں اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد مصطفیٰ ہمدانی نے اردو میں پاکستان کے قیام کا اور آزادی کا اعلان نامہ پڑھا تھا۔ مگر کیونکہ دارالحکومت یہاں تھی تو پھر منتقل ہوا یہاں، اور یہ جو کوئنس روڈ ہے یہاں پر ایک جگہ ہوتی تھی، انٹیلیجنس اسکول کہلاتا تھا وہ، وہاں بیرکس میں بخاری صاحب نے اپنی سرگزشت میں لکھا ہے اس کا آغاز ہوا، اور شہید ملت لیاقت علی خان نے اس کا افتتاح فرمایا، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور شروع ہوا۔
بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو ریڈیو پاکستان کی جو سگنیچر ٹیون ہے جی وہ استاد نتھو خان نے مرتب کی واہ تھی، واہ اور جو اس کے اوپر جو ان کا لوگو ہے قولوا للناس حسنا، وہ استاد یوسف دہلوی تھے، وہ یہیں بنس روڈ کے قریب ان کا گھر تھا، بہت اچھے خطاط تھے، انہوں نے اس کو لکھا۔ اچھا، شروع میں جو نیوز کا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ حامد جلال صاحب ایک ہمارے انفارمیشن سروس کے تھے، وہ اس کو رن کرتے تھے۔ حفیظ ہوشیار پوری صاحب پروگرامز کے ہیڈ تھے، اور بخاری صاحب ظاہر ہے وہ تو ریڈیو پاکستان کے ہیڈ مقرر ہوئے تھے، اور وہ آل انڈیا ریڈیو سے یہاں آئے تھے، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے پطرس بخاری، وہ وہاں سمجھیے کنٹرولر پروگرامز تھے۔ تو یہاں سے یہ جو نام آپ نے لیے، میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کی عظمت اور اس کی فضیلت ہم موجودہ ریڈیو پاکستان سے نہ لگائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی کوئی دانشگاہ، کوئی تہذیبی ادارہ، کوئی ثقافتی ادارہ اتنے بڑے لوگوں پر مشتمل نہیں تھا جتنا ریڈیو پاکستان۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو ریڈیو کا آرٹسٹ ہے اس کا شین، قاف اور تلفظ اتنا عمدہ ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی اتنی بہترین ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے اس کا سحر سب پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور خوشبخت صاحبہ جو ہے وہ زبان و بیان پہ بڑی قدرت رکھتی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی ریڈیو سن کر ہی اپنا یہ انداز اپنایا، آپ تو ڈیبیٹر بھی رہی ہیں۔ ہما تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اصل میں ہمارا طالب علمی کے بعد جو پہلا پلیٹ فارم تھا وہ ریڈیو تھا، اور ریڈیو کا ذکر ہو اور یاور مہدی صاحب کا ذکر نہ ہو یہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ تو ذوالفقار علی بخاری کے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور میں اس سے ذرا بعد کی بات کر رہی ہوں۔ ہم طالب علموں کے لیے وہ ایک درسگاہ تھی ریڈیو، وہیں سے ہم نے مائک کو سمجھنا سیکھا، بات کرنا، کیسے بولنا ہے، کتنا اونچا بولنا ہے، کتنا آہستہ، وہ ہم نے سیکھا۔ اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پلیٹ فارم تھا وہ ٹیلی ویژن تھا، تو ہم تربیت حاصل کر کے ریڈیو سے اس کے بعد ہم ٹیلی ویژن پر آئے تھے، اس لیے ہمیں اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی۔ تو ریڈیو ایک درسگاہ کی صورت تھا اس وقت، اور اس میں جیسا کہ ابھی عارف صاحب نے فرمایا کہ جتنا دانشور طبقہ تھا، یعنی مشاعرے وہاں سے آغاز ہوا ان کا، ریڈیو پاکستان سے ہی جو اب ہوتے ہیں جس طرح کے، پھر ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں، اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا تھا، بے تحاشا طلباء کے پروگرام، خواتین کے پروگرام، ڈرامے، تماثیل، پھر وہ مولانا رومی کے تشبیہات رومی کا پروگرام ہوتا تھا، اور پھر رات کو جو ڈرامے ہوتے تھے وہ ایک عجیب حامد میاں کے یہاں ایک بڑا مشہور ڈرامہ، مطلب بے شمار ایسے پروگرام ہیں ریڈیو کے جن کا اگر آپ نام لیں تو ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ ریڈیو سے ہم نے جب تربیت حاصل کی اور اس کے بعد جب ہم ٹی وی پر آئے تو ہمارے اندر تھوڑا کانفیڈنس تھا، لیکن جب ٹی وی پہ آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عہد افتخار میں آنکھ کھولی تھی، کیونکہ افتخار صاحب جو تھے اس وقت وہ چھائے ہوئے تھے پورے ٹیلی ویژن کے اوپر۔ یہاں ٹیلی ویژن سے وابستہ ہمارے جتنے بھی معزز مہمان بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہم ٹیلی ویژن میں داخل ہوئے، جو کہتے ہیں نا آنکھ کھولی تو ہم نے دیکھا، تو آنکھ کھولی تو ہم نے انہیں دیکھا وہاں، اور پھر ان سے ہم نے جو سیکھا، اور ان کے ساتھی جو تھے عبید اللہ بیگ صاحب تھے، قریش پور صاحب تھے، عبید اللہ علیم تھے، وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن ہاں ریڈیو ایک تربیت گاہ تھی، اور اس سے آگے پھر ٹیلی ویژن کا ایک اور سفر تھا جو ہم نے شروع کیا تھا۔ جی بالکل، اور تھیٹر بھی کراچی میں بہت ہوا ہے، اطہر شاہ خان، کمال احمد رضوی اور خواجہ معین الدین، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ دو تین بڑے نام ضرور لینے چاہیے ہمارے، جیسے آپ نے ذکر کیا خواجہ معین الدین، بہت بڑا نام۔ علی احمد صاحب ہمارے تھیٹر کے، اور جو پیپلز تھیٹر کے جو بہت بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے ایک لٹریچر آف کمٹمنٹ کو تھیٹر میں کنورٹ کیا۔ پھر کمال کا ذکر آپ نے کیا، اور تھیٹر کی روایت، انگریزی تھیٹر کی روایت بھی یہاں تھی، اور اسلم اظہر وغیرہ نے بہت اچھا تھیٹر کیا۔ ضیاء محی الدین صاحب ایک بہت بڑا نام۔ جی ہاں، ضیاء نے بہت کیا۔ جی اچھا اختر صاحب، ٹیلی ویژن بتائیں کہ جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تو اس میں ریڈیو اور تھیٹر کے ہی آرٹسٹوں کو انگیج کیا گیا شروع میں؟
مشبق صاحبہ نے جیسا کہا کہ مائک ذرا نزدیک کر. قریب کر لوں. اور ہم عہد افتخار میں آئے تھے. میں نے جب جوائن کیا کراچی ٹی وی شروع ہو گئے 2 سال ہو چکے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ میرے کولیگ تھے جو پروڈیوسر تھے رشید عمر تھانوی صاحب, وہ شوکت تھانوی صاحب کے بیٹے تھے. تو میرے والد بھی ادیب تھے. تو مجھے رشید عمر تھانوی مجھ سے بڑے تھے, اور کیونکہ اسٹیج پہ ڈرامے کرتے رہے تھے, لکھتے بھی رہے تھے, تو ان کا ایکسپیرینس زیادہ تھا. تو میرے ایک طرح سے اتالیف تھے اور ہر چیز جو ہے اس کے لیے انسٹرکشنز دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے آگے کہا کہ دیکھو اس شہر میں ادیب بہت ہیں, ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہم کھل کے کام کریں گے. اگر یہاں پہ ہم نے تعلقات بنائے تو سفارشیں بہت آئیں گی, تو سفارشیں اوائڈ کرنی ہیں اور شاعروں کو اوائڈ کرنا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ٹی وی سینٹر پہ 2 شاعر ہیں کہ افتخار عارف و عبید العلیم, ان سے پرہیز کرنا ہے. اچھا میں وہ عارف صاحب سے بہت سو سے کہا تھا ان سے پرہیز کرنے کو. تو عارف صاحب سے کیا پرہیز ہونا تھا. میں ان کو کمرے میں ایک جگہ چھوڑ کے عارف صاحب کے پاس چلا گیا. تو پہلے ہی دن میرا عارف صاحب کا رابطہ ہو گیا اور ان کی گائیڈنس مجھے اویلیبل ہو گئی. عبید العلیم صاحب چھٹی پہ تھے. کچھ دنوں بعد وہ آئے. اچھا میرے اور رشید عمر تھانوی کے درمیان یہ ہوا کہ جب ہم آئے تو کوئی پروڈیوسرس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو ٹی وی سینٹر پہ جو اب ٹیلی فون ایکسچینج ہے وہ اس زمانے میں خالی پڑا ہوا تھا. تو ہمیں دونوں کو میز ڈال دی گئی, ایک میری میز ایک ان کی میز. چپراسی کوئی نہیں تھا. ہم نے معاہدہ یہ کیا کہ اگر کوئی مہمان میرا آئے گا تو وہ چائے پلائیں گے, پیسے بھی دیں گے. ان کا آئے گا تو میں پلاؤں گا. تو عبید العلیم آ گئے. عبید العلیم کیونکہ انہوں نے اپنی میز دروازے کے ساتھ رکھ لی تھی. تو عبید العلیم آتے ہی ان کے پاس بیٹھ گئے. اب وہ کچھ بات کر رہے ہیں, میں اپنی میز پہ بیٹھا رہا. وہ ہوں ہاں کر کے ادھر ادھر ٹال رہے تھے. علیم تھوڑی دیر میں تنگ آ گئے. میں اتنی دیر میں چائے لے آیا, سزا میں نے اپنی پوری کر لی. میں آگے بیٹھ گیا میز پہ, ان کے پاس نہیں بیٹھا. تو علیم آ کے میرے پاس بیٹھ گئے. تو میں نے چھیڑا, میں نے کہا کوئی تازہ شعر یہ وہ. علیم صاحب بھی جو ہے وہ کوئی اتنی جلدی شعر ویر نہیں سناتے تھے. میں نے مجبور کر دیا, ایک شعر سنایا. اب وہ مجھے اشارہ دے رہے ہیں رشید عمر کے شرط کے خلاف چل رہا ہے کام. دوسرا شعر سنایا تو وہ اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا دیکھیں اس کمرے میں شعر و شاعری نہیں ہوگی, بند کریں اس کام کو. عبید العلیم سے کہہ رہے ہیں. علیم بھی, اور انہوں نے کہا اگر مجھے شعر سننے ہوتے میں اپنے باپ کے شعر سنتا, میں نے ان کے شعر کبھی نہیں سنے. اچھا یہ بتا رکھتے صاحب کہ یہ جب ابتدا میں ہر چیز لائیو ہوتی تھی نا, پروگرامز بھی لائیو, اور نیوز تو خیر ہمیشہ سے لائیو ہوتے لیکن ڈرامے بھی لائیو ہوتے تھے. بالکل. تو ہم نے ایک قصہ سنا لائیو کا, کیونکہ بعد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامے جو ہے وہ ریکارڈ ہوتے ہیں, اور ریکارڈ سے پہلے ریڈنگ, ریہرسلز اور مووز, DRCR ایک لمبی. تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ڈرامے میں روحی بانو مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں, اور جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک دم گر جاتی ہیں اور جیسے کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اسی پہ فریز ہو جاتا ہے. تو لائیو چل رہا ہے. تو روحی بانو جو ہیں انہوں نے بہت ڈوب کے اداکاری کی, بہت خوبصورت اداکارہ تھیں, اور اس کے بعد وہ ایسے گر کر کے جو ہے وہ ڈرامے میں جیسے ان کا ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ناموں کا اسکرول چلنے لگا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ یہ سمجھی کہ اب یہ ختم ہو گیا, تو وہ اٹھی. تو جو کیمرہ مین تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ ابھی چل رہا ہے, تو وہ دوبارہ پھر گر کے مرے. اس طرح کے لطیفے بہت سارے ہوتے, اس طرح کے لطیفے بہت سارے ہوتے تھے. ایک دفعہ میں کھانے کا پروگرام کر رہا تھا. تو کھانے کا پروگرام ہو کے جب ختم ہوا تو میں نے کہا ڈش پہ کیمرہ لے جاؤ, میں اس کے اوپر اپنے نام دوں گا. تو کیمرہ مین جو اندر سے تھے تو انہوں نے کہا جمپ شاٹ ہو جائے گا. میں نے کہا سپر امپوز کرنا ہے, جمپ شاٹ کیا ہوگا. کہہ رہا ہے اتنی دیر میں جو پلیٹیں ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں. وہاں اندر جو لوگ اسٹوڈیو میں تھے انہوں نے کھانا کھا لیا. اچھا دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ کیا ہوتا تھا, بہت مشکل. ایک ہمارے یہاں طریقہ تھا, یہ فرینچ ٹوسٹ کینٹین میں بنتے تھے. تو جو شعر سناتا تھا وہ فرینچ ٹوسٹ کھلاتا تھا. تو اور یہ جو تھے دونوں لڑکے یعنی رشید عمر تھانوی اور اختر, یہ عبید اللہ علیم کے فرینچ ٹوسٹ کھا کے بھاگ گئے. اچھا اچھا امجد شاہ صاحب, آپ پروگرامز مینیجر بھی رہے اور جنرل مینیجر ہیں. میوزک پہ آپ کا بہت کام ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ پہلے اگر ایک گانا کسی کا ایک دفعہ نشر ہو جاتا تھا تو وہ بہت سپر اسٹار بن جاتا تھا, اور لوگوں کو وہ دھن بھی یاد رہتی تھی. اور موسیقی کے حوالے سے اگر ہم کمپوزرز کی بات کریں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. نیاز احمد صاحب, سہیل رانا بچوں کا پروگرام کرتے تھے, اور
بہت سارے اور سنگرز کی بھی ہم بات کریں تو یہاں پر آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. ڈاکٹر ہما میر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. بہت سینئرس کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں میں. اچھا گفتگو اب ریڈیو تھیٹر ٹیلی ویژن اور یہ سب مکس ہی چل رہی ہے نا. تو جیسے ابھی افتخار صاحب نے فرمایا ایک لطیفہ, تو دیکھیں اس وقت اس زمانے میں ریڈیو پہ تو بڑے لطیفے ہوتے تھے. کسی اناؤنسر کو یہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ آئیے استاد امراؤ خان سے ٹھمری سنتے, تو انہوں نے کہہ دیا آئیے استاد ٹھمراؤ خان سے عمری سنتے. تو اس زمانے کے جو مطلب بڑے بڑے نام تھے, جیسے تھے بخاری صاحب کا نام آیا, پھر سلیم گیلانی صاحب جنہوں نے مہدی صاحب کو اتنا مطلب ان کی کامیابی میں ان کا اتنا ہاتھ ہے. پھر بعد میں انعام صدیقی صاحب اور دوسرے بڑے بڑے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرس آئے. پھر دیکھیں میوزک کے حوالے سے ریڈیو سے بڑے نام ٹیلی ویژن پہ آئے. کجن بیگم ہیں, ایس بی جون ہیں, زوار نقوی صاحب ہیں, نگہت سیما ہیں, ریحانہ یاسمین ہیں, عشرت جہاں صاحبہ ہیں, بلقیس خانم ہیں, تاج ملتانی اور نسیمہ شاہین, مدھو الماس. پھر جو کمپوزر آئے جنہوں نے ریڈیو پہ بہت بڑا کام کیا, اس میں پنڈت غلام قادر جو مہدی صاحب کے بھائی, لال محمد اقبال صاحب, نیاز صاحب, استاد نظر حسین, کریم شہاب الدین, مہدی ظہیر صاحب, یہ سب ریڈیو کے بڑے نام ہیں. اسی طرح ریڈیو میں جو اداکار وہاں آئے جو پھر بعد میں ٹیلی ویژن میں اور فلموں میں اپنا نام کیا, اس میں منور سعید صاحب تو ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے, ان سے زیادہ کون جانتا ہے اس کو. پھر طلعت حسین صاحب, منور سعید, محمود علی صاحب, سبحانی بایونس, محمد یوسف آپ نے نام لیا, نیلوفر علیم صاحبہ, عرش منیر, قاضی واجد صاحب, ساجدہ سید, ایس ایم سلیم صاحب, زینت یاسمین, ذہین طاہرہ, عطیر شاہ خان, سبحانی بایونس, شکیل صاحب, یہ سب ریڈیو کی تربیت سے پھر وہ آئے. تو یہ تمام. پھر آپ نے تھیٹر کی بات کی, تو اس زمانے میں جو تھیٹر ہوتا تھا ظاہر ہے کہ اسلم اظہر صاحب بھی کرتے تھے, منصور سعید صاحب بھی کرتے تھے. پھر یاسمین اسماعیل صاحبہ نے جو ایک پروگریسو تھیٹر کیا اس زمانے میں, اس کو بھی نہیں بھول سکتے. پھر تارا گھنشام نے جو کیا اس زمانے میں, جو میوزک ہوتے تھے بڑے بڑے, جس میں ستارے دیوی آتی تھی, استاد اللہ رکھا خان صاحب آتے تھے. پھر جہانگیر پارک میں جو ایک تھیٹر ہوتا تھا جس میں استاد نصیر خان اور جناب استاد امیر خان اندور والے اور بڑے بڑے کلاسیکل گوئی آتے تھے. تو تھیٹر, ٹیلی ویژن, یہ ریڈیو, یہ سب آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں جن سے بڑے بڑے ادیب آئے, دانشور آئے, شعرا آئے, اور میوزک کمپوزر تو سبحان اللہ کیا کہنے, تمام بڑے سنگرس آئے جنہوں نے پھر وہی تربیت تھی جو پھر ریڈیو, تھیٹر اور پھر ہر جگہ پہ ان لوگوں نے کام کیا, جو بڑا ایک پروگریسو کے انداز سے بھی آرٹ کو پروموٹ کیا, اور جو فن کے اپنے اسلوب ہیں ان کو بھی. امیر احمد خان اور وزیر احمد خان, جاوید میر, یہ سب ریڈیو. اور مجھے اس وقت سیدہ ناز کاظمی اور منی باجی بھی یاد آ رہی ہیں ریڈیو پاکستان پہ جو بچوں کا پروگرام کرتی تھی. بالکل. تو منور سعید صاحب, آپ جو ہیں وہ آپ نے فلموں کا ہر دور دیکھا, ابتدا سے ہی آپ جو ہے وہ جب فلموں کا جسے کہا جاتا ہے کہ سنہرا دور تھا, اس وقت سے فلموں سے وابستہ رہے, اور آپ یہاں سے جا کر لاہور میں بس گئے اور زبردست آپ نے وہاں پہ رول کیے. آپ اتنی شستہ سلیس اردو بولتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ نے زبردست طریقے سے پنجابی میں بڑکے بھی ماری اور بہت اچھے اچھے رول بھی کیے. تو یہ ذرا سا فلموں کے حوالے سے آپ بتائیں اپنا ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کیا ہے, اصل میں نے یہاں سے 2 ڈرامے کیے تھے جو پی ٹی وی سے چلے تھے. اس زمانے میں یہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک ڈرامہ جو چلتا تھا وہ ریکارڈ ہوتا تھا اور 1 ہفتے بعد وہ دوسرے کسی اسٹیشن سے آن ایئر ہوتا تھا. تو وہ ڈرامے میں نے 2 کیے تھے جو دونوں بیک گراؤنڈ ان کا دونوں کا پنجابی تھا. ایک کا نام تھا گنڈاسا اور ایک کا نام تھا اکھاڑا. گنڈاسا اور اکھاڑا. ہاں, اور گنڈاسا جو تھا وہ قاسمی صاحب کی کہانی تھی, بڑی خوبصورت. تو وہ پنجابی بیک گراؤنڈ تھا دونوں ڈراموں کا, اور میں نے کیا اردو میں کیا لیکن وہ پنجابی اسٹائل رکھا پورا. قمر آفتاب اس کے پروڈیوسر تھے, وہ خود پنجاب سے تعلق تھا, انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے کیا. خیر, ان ڈراموں کو دیکھ کے لاہور فلم انڈسٹری سے مجھے آفر ہوئی فلمز کی. وہ لوگ تھے باری اسٹوڈیو کے مالک باری ملک صاحب وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ. انہوں نے مجھے یہاں کانٹیکٹ کیا کراچی, اور ٹیلی فون پہ پھر بات ہوئی اور انہوں نے کہا بھئی آپ فلموں میں کام کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کروں گا. اچھا, تو آپ آ جائیے لاہور.
میں لاہور چلا گیا. وہاں گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو پنجابی فلم ہے اور مجھے پنجابی زبان نہیں آتی تھی. وہ تو میں نے ڈرامہ کیا تھا اردو میں. تو اب میں کیا کرتا. خیر میں نے کہا میں کروں گا. میں وہاں سے اٹھا اور میری دوستی ہو گئی تھی جاتے ہی شوکت علی صاحب سے, مرحوم سے. ان کو میں نے تلاش کیا, پتہ چلا کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں الحمرا میں. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا شوکت یہ مسئلہ ہے, 2 فلمیں مجھے ملی ہیں اور دونوں پنجابی ہیں, تو کیا کروں یار, مجھے پنجابی نہیں آتی. کہنے لگا بہت آسان کام ہے, پنجابی بولنا کڑا مشکل ہے. تو ایک کام کر, اردو نہ بولی, پنجابی میں بات کرو اور پنجابی بولے جاؤ, غلط سلط الٹی سیدھی جیسی بھی ہے پنجابی بولی جا. میں نے کہا اچھا. میں پنجابی بولتا رہا. بولتے میرے خیال کو مہینہ گزرا تھا کہ مجھے روانگی ہو گئی, روانہ ہو گیا میں. اچھا منور صاحب, یہ مجھے بتائیں آپ کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ کئی ادوار سے گزری ہے, کہ ہم نے دیکھا ایک وہ دور تھا بلیک اینڈ وائٹ کا, اور اس میں مسرت نذیر کو ہم نے دیکھا, وحید مراد کو ہم نے دیکھا, زیبا, محمد علی, چراغ جلتا رہا سے وہ آئے, اور ایسی فلمیں آئیں جس میں جیسے نائلہ ہے, باجی ہے, سہیلی ہے. اس کے بعد ندیم, شبنم, آئینہ, سپر ہٹ, پلاٹینم جوبلی, ایسی خوبصورت فلمیں جس کے گیت جو ہیں وہ لازوال اور خوبصورت دھنیں اس کی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پھر ایک دم سے فلموں کا کلچر تبدیل ہو گیا اور اسٹائل چینج ہو گیا, فلموں کے موضوعات تبدیل ہو گئے. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق تو پڑا اس سے. اصل میں زیادہ جو فرق پڑا وہ پڑا حضرت ضیاء صاحب کے آنے سے. ضیاء کون؟ ضیاء الحق صاحب. میں نے کہا ضیاء محی الدین نہ سمجھنا. ضیاء الحق صاحب کے آنے سے بڑا فرق پڑا اور پوری انڈسٹری. نہیں تو مطلب انہوں نے کہا گنڈاسا لاؤ, کیا ہوا؟ اچھا گنڈاسے کی بات, گنڈاسا بھی انہوں نے کہا. مزے کی بات بتاؤں کہ میں پی ٹی وی میں کوئی ایک ڈرامہ تھا جس میں نے کچھ الفاظ تھے جو پنجابی اسٹائل میں اردو میں بولے, یہی اس کی ڈیمانڈ تھی. تو مجھے ٹیلی فون آیا دوسرے دن صبح مبارکباد دینے کا کسی سلسلے میں, جو ان کے وہ تھے جو ہمارے چیئرمین تھے پی ٹی وی کے ان کے زمانے میں, جنرل مجیب. ہاں ان کا فون آیا, وہ مبارکباد دینے لگے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ ہم جو ڈرامے کر رہے ہیں اس میں اردو کو پنجابی اسٹائل میں بولا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. جب اردو ہے تو اردو ہی رہنی چاہیے. تو وہ ہنسے, کہنے نہیں یہ تو ہماری کوشش ہے, یہ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اردو کو پنجابی میں بلوائیں. تو یہ کوشش ان کی طرف سے شروع ہو چکی تھی. بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں وہ مختلف ادوار سے بھلے گزری, لیکن بہت سپر ہٹ فلمیں جو اب بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہمیں مزہ آتا ہے. اور ٹیلی ویژن پہ جو پروگرامز پاکستان کے پیش ہوئے ہیں, چاہے وہ افتخار عارف صاحب کا کسوٹی ہو, یا بچوں کا کٹ پتلی کا پروگرام کلیاں ہو, یا نیلام گھر ہو, یا خوشبخش شجاعت صاحبہ کا مینا بازار ہو, یا سہیل رانا کے موسیقی کا بچوں کا پروگرام ہو, یا ہمارے ڈرامے ہوں جیسا کہ وارث ڈرامہ ہے, جیسا کہ فاطمہ ثریا بجیا کے ڈرامے تھے, آپ گینے آگہی, عروسا, انا, افشاں, اس طرح حسینہ معین صاحبہ کے ڈرامے, ان کہی, تنہائیاں, دھوپ کنارے, پڑوسی. ادی نور الہدا شاہ نے بہت حساس موضوعات پر بہت خوبصورت ڈرامے انہوں نے لکھے, عجائب خانہ اور تپش ان کے بہترین ڈرامے. اور ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ دنیا بھر میں پسندیدگی کی سند رکھتے ہیں. تو بہت ہی باعث عز و افتخار ہے اس ادارے سے منسلک ہونا. آپ کچھ کہہ رہے تھے اختر صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مائک میں پلیز. بات آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ڈرامے کے جو ہدایت کار تھے ان سب کا بہت نام ہوا. قمر آفتاب احمد صاحب, تو
عشرت انصاری صاحب اور ایوب خاور اور بعد کے لوگ بہت سارے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی میں ڈرامے اس میں جتنا بڑا رول افتخار عارف صاحب کا کسی کا نہیں ہے. اب انہوں نے 2 ڈراموں کا نام لیا, گنڈاسا کا اور اس کا اکھاڑا اور گنڈاسا, اڈاپٹ کی ہوئی کہانیاں تھیں. عارف صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اردو ادب جو ہے وہ اس پہ ڈرامہ خدا کی بستی انہوں نے شروع کی. حسینہ معین کا آپ نے نام لیا, عظیم بیگ چتائی کے ناول انہوں نے سلیکٹ کر کے دیا کہ اس کو ڈرامہ بناؤ, ہے نا. تو اس حساب میں عارف صاحب نے لٹریچر کو پورا جو ڈرامہ بنایا وہ ان کا سب سے بڑا رول تھا. اسی طرح جو خوشبخت ہیں ان کا آپ نے مینا بازار کا ذکر کر رہی ہیں, لیکن ان کا پہلا پروگرام تھا فروزہ. جی ہاں, ضیاء محی الدین شو میں آئی تھیں اور سب سے بہتر بولی تھیں. تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا ٹیلنٹ کو ڈھونڈا کرتے تھے نا, جب یہ بولی تو انہوں نے کہا اسی طرز کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ پروگرام کرنا چاہیے. تو اس کو پھر خوشبخت اس کی اینکر ہو گئی. اور اس میں اچھی بات یہ تھی کہ پروین شاکر جیسے لوگ جو تھے وہ ان کے اسکرپٹ لکھتے تھے, کنٹریبیوٹ کرتے تھے. صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں ذرا سی مختلف بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ بات کر رہی ہیں ریڈیو کی, ٹی وی کی, تھیٹر کی, فلم کی, اور پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس میں جو تبدیلی آئی ہے. میں یہاں بالکل برملا یہ کہنا چاہوں گی کہ جس ریڈیو میں میں نے تربیت حاصل کی, جو ایک تربیت گاہ تھی, اور جس ٹیلی ویژن کے پاکستان ٹیلی ویژن کے ادارے نے مجھے سیکل کیا, مجھے اس تربیت کو سیکل کیا جو میں ریڈیو سیکھ کر آئی تھی, تو اس کا اپنا ایک کلچر تھا, اس کی اپنی ایک تہذیب تھی, اس کا ایک دائرہ کار تھا. وہ اپنے لائنز جانتا تھا کہاں اس کو کراس نہیں کرنا ہے. دھیمی آواز میں بولنا, شائستہ گفتگو کرنا, تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا. انکسار کس کو کہتے ہیں؟ آپ جھک کے اپنے قد کو اور بڑھا لیتے ہیں. یہ باتیں ہمیں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سکھائی گئی تھیں, دانستہ یا نادانستہ طور پر. جو باتیں آج کے زمانے میں کمزوری کی علامت کہلاتی ہیں, جب تک آپ گھن گرج سے بات نہ کریں, جب تک آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں, جب تک آپ کے لہجے میں تلخی نہ آ جائے, جب تک آپ کسی کو اکڑ کے نہ دکھائیں, اس وقت تک تو آپ کچھ ہے ہی نہیں. تو جو تہذیب, جو شائستگی, جو علم, جو دانش, جو بینش, جو فراست, اور جو ایک پورا کلچر ہمیں دیا تھا نا, اس کے لیے میں تو بڑی ریڈیو ٹی وی کی شکر گزار ہوں. کیونکہ ریڈیو اگر سمجھ لیں آپ اسکول تھا ہمارا, تو پھر ٹیلی ویژن جو تھا وہ ایک یونیورسٹی اور اکیڈمی کا درجہ رکھتا تھا. بے شک, وہ اس نے ہمیں ایک تربیت دی ہے. اور یہاں میں ایک بات اور کہہ دوں, ابھی امجد شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کی 60ویں سالگرہ کی تھی, تو انہوں نے مجھے بھی بلایا, سلطانہ کو بلایا, عارف صاحب. تو میں نے وہاں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو 60 ہوئی سالگرہ منائی جا رہی ہے 60 سال کی, اس میں ہمیں بلا کے 60 سالگرہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت جوان تھے جب ہم نے اس کو جوائن کیا تھا. لیکن آپ یقین کریں, جب میں پی ٹی وی میں داخل ہوئی, مجھے وہی خوشبو آئی, وہی در و بام تھے, اور کہیں مجھے عارف صاحب یاد آ رہے تھے, کہیں بیگ صاحب, کہیں علیم صاحب, کہیں شیرین, کہیں محسن بھائی, کہیں تاجدار خلیل, بہت سارے لوگ, ساحرہ, راحت. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تہذیب اور وہ کلچر جو اس وقت کے اردو ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا تھا, وہ تبدیل ہو چکا ہے. حالانکہ آج جتنے پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے کیمروں کے پیچھے کوئی بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا تربیت یافتہ بیٹھا ہے. ایون چینلز کے مالکان پاکستان ٹیلی ویژن کے تربیت یافتہ ہیں. تو پاکستان ٹیلی ویژن تو ایک نرسری تھی جس نے بے شمار لوگوں کو پھل پھول دے دیے. تو یہ تو ایک بہت بڑا کارہائے نمایاں تھا. ہمارے پروگراموں کے نام ہے کہ ہم نے فروزہ کیا, مینا بازار کیا, عارف صاحب ہمارے زیر زبر کو ٹھیک کرتے تھے. میرا تعلق بھوپال سے ہے, تو جب میں بات کرتی تھی تو میں تھوڑا سا گھس کے بولتی. ہمارے یہاں پیسے نہیں بولا جاتا, پیسے بولا جاتا ہے, ایسے نہیں بولا جاتا, ایسے بولا جاتا ہے. تو حالانکہ ہم کراچی آئٹ ہیں تو ہمارے اندر بڑی ستھری گفتگو ہو گئی, ہم بھوپالی طرز میں نہیں. پھر بھی کہیں کہیں مجھے یاد ہے عشرت انصاری اور خاص طور سے عارف صاحب, کیونکہ اسکرپٹ میں تھے یہ, تو یہ کہتے تھے بی بی. ایک تو بی بی کا لفظ دیکھیں, بی بی کا لفظ ایجاد ہی پاکستان ٹیلی ویژن میں عارف صاحب نے کیا تھا. اب آج بی بی کا لفظ اور کئی جگہ استعمال ہوتا ہے,
میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہی، لیکن ہاں، لیکن یہ جو بی بی کا ایک احترام اور ایک لفظ تھا، آپ دیکھیں نا کیا ایجاد تھی کہ اس سے آپ وہ خاتون کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ وہ بیٹی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ ایک بزرگ کے لیے بھی، ایک جوان کے لیے بھی، بی بی مکمل خاتون. تو اس طرح کی جو تہذیب تھی، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم اس ٹیلی ویژن، اس ریڈیو کے پروردہ ہیں جس نے ہمیں ایک تہذیب دی، ایک کلچر دیا، ایک انداز گفتگو دیا. اور جو کچھ ہم آج ہیں، میں سمجھتی ہوں میں اسی پلیٹ فارم سے آگے آئی ہوں. آج بھی مجھے لوگ اگر دیکھتے ہیں تو فریم میں وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں. واہ، بالکل بہت اچھی بات کی. افتخار عارف صاحب نے بڑے خوبصورت گیت دیے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو. تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہے. ہر عورت، ہر لڑکی سمجھتی تھی اسی کے لیے عارف صاحب نے لکھ دیا. تو عارف صاحب وہ جو شاعری جیسا کہ آپ نے کہی اور جس طرح سے گیت بنتے تھے، تو کیا اب بھی ایسے ہی گیت بن رہے ہیں؟ دیکھیے، جب میں نے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ جو برابر میں خاتون بیٹھی ہیں بہت سے راز ہیں درمیان میں. تو میں نے کہا کہ بھئی جب ہم اس وقت تھے تو ہماری 22-23 برس کی عمر تھی، اب ہم 80 برس کے ہو گئے. اچھا، اب ہم بتائیں کہ کس سے بچھڑ کر زندہ ہے، تو ان کے یہاں بھی نواسے ہو گئے، نواسیاں ہو گئی، میرے یہاں بھی شرمندہ نہیں ہے، میرے یہاں بھی پوتے پوتیاں ہو گئیں. اب ہم کیا بتائیں کہ کس سے بچھڑ کر زندہ ہے وغیرہ وغیرہ. مگر ہما کچھ ذکر کرنا چاہیے. دیکھیے، ہمارے اسکرپٹس کے بغیر کوئی ڈرامہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب ہمارے لکھنے والوں میں انتصار حسین تھے، اب حامد میاں کے ہاں انتصار حسین، ریاض فرشوری، ہمارے سب سے بڑے آدمی خواجہ معین الدین، علی احمد، سلیم احمد، حمید کشمیری، حسینہ معین، فاطمہ سریا، شوکت صدیقی. ابھی انہوں نے بتایا ہم نے پسندیدہ کہانی شروع کیا. جب خدا کی بستی شروع کیا تو ناول سب سے پہلے یہاں کیا، اور اس ایک ڈرامے نے کتنے لوگوں کو پروڈیوس کیا. منٹو راما بین تھے منٹو، ہم نے منٹو کو کیا. یہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ضیاء محی الدین شو میں آئی تھیں، تو ضیاء محی الدین کے بغیر نام لیے بڑا یہ لوگ جو ہیں. اچھا، اسلم اظہر، زمان علی خان، برہان الدین حسن، کچھ ہمارے نیوز ریڈر ہیں جیسے شکیل احمد صاحب، انور بہزاد صاحب، شمیم اعجاز، انیتا غلام علی، خدیجہ نقوی جی، یہ جنہوں نے خبریں پڑھی، جو ہمارے اناؤنسرز تھے، جو ہماری راحت، ابھی غزالہ یاسمین جی. اچھا، ہمارے پروڈیوسرز دیکھیے، اختر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، شہزاد اور محسن اور شیرین، امیر امام، عبدالکریم بلوچ، اور اختر صاحب سلطانہ صدیقی، اطہر وقار عظیم، ظہیر بھٹی، یہ عبید اللہ علیم، ایک ایسی بڑی اچھا شخصیتیں. جتنے لوگ وہاں آتے تھے، جتنے پروگرامز ہم نے، جتنے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا ٹی وی نے. اور یہ بالکل درست کہا کہ پاکستان ٹی وی کے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ 10-12 سال جب ہو جاتے ہیں تب کسی ادارے کی شکل بننے لگتی ہے. مگر پاکستان ٹیلی ویژن وہ ادارہ تھا کہ جس کے شروع کے 15-20 سال 10 سال جو ہیں وہی اس کا عہد ذرّی ہیں، وہ یاد رکھیں. اچھا، کچھ میوزک کے بات کریں گے تو جو اخلاق احمد صاحب بہت اچھے ہمارے سنگر تھے جو اس دنیا سے چلے گئے. نازیہ حسن پاپ سنگنگ میں بہت انہوں نے نام کمایا. اور سوری، قطع کلامی معاف، جب میں فروزہ پروگرام کرتی تھی اسٹوڈنٹس کا، وہ پہلا پروگرام اسٹوڈنٹس کا تھا جو لائیو اس طرح ہوتا تھا آڈینس کے. اس میں پروین شاکر پہلی دفعہ متعارف ہوئی تھیں، اور اخلاق احمد صاحب، عالمگیر، سب اس پروگرام میں. دیکھیے وہ میں نے کہا نا پنیریاں لگا رہے تھے بھائی. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا، تو جو میوزک ہے وہ اس کا بہت ہی امپیکٹ ہوتا ہے. اور پہلے ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ ہمارے کچھ ایسے گیت پیش کیے گئے، خاص طور پہ فاطمہ سریا بجیا کے ڈراموں میں شادی بیاہ کی رسمیں، اور اس میں جو گیت پیش کیے گئے. اب جیسے کچھ گیت میں کہتی ہوں، سکل بن پھول رہی سرسوں، تو وہ اگر کبھی چلتا ہے بلیک اینڈ وائٹ پہ تو آپ دیکھیں، آپ کو اس میں نگہت سیما نظر آئیں گی، اس میں آپ کو شائستہ قیصر نظر آئیں گی،
اور کچھ دن پہلے میں ذکر کر رہی تھی شاہ صاحب سے کہ ایک گانا ہے جو بلقیس خانم اور عشرت جہاں نے گایا، موہے رکھ لے تو آج کا دن اماں میں تو پاؤں نہیں. تو یہ وہ خوبصورت گیت ہیں، اور اس کو تو آپ امجد شاہ صاحب، میری گزارش ہوگی کہ ان گیتوں کو آپ دوبارہ سے ریکارڈ کریں، کیونکہ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے اور یہ لازوال بے مثال گیت ہے، یہ ہر دور کے گیت ڈاکٹر ہیں. ہما میر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب اس زمانے میں دیکھیں کاہے کو بیاہی بدیس، جب افتخار عارف صاحب ہوا کرتے تھے پی ٹی وی پہ، تو ویسے یہ تال چینچل میں ہے مگر کمپوزر نے اس کو جھپ تال میں بیان کیا. اب دیکھیں ایک اس کا انگ جو ہے وہ ایک امیر خسرو کا جو کلام، اس کو اس طرح کلاسیکل ردم کے ساتھ آمیزاں کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تم سے بچھڑ کر زندہ ہے، جیسے ابھی افتخار صاحب کے کلام کی بات ہوئی، تو اس کے پیچھے نیاز احمد صاحب کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اس کے پیچھے محمد علی شیخی کی آواز بھی ہے. تو بڑا شاعر، بڑا میوزک کمپوزر، بڑا گلوکار، اور یہ بھی تو ہے نا کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، افتخار صاحب کی چیز ہے. تو اس کے پیچھے استاد نظر صاحب کی کمپوزیشن بھی ہے، میڈم نور جہاں کی آواز بھی ہے. تو ایک پوری ٹیم جو بنتی تھی تخلیق کاروں کی، جس میں پروڈیوسر، شاعر، میوزیشین سب مل کے، اور اس طرح جس طرح ڈرامے کی بنتی تھی، تو اس میں بھی تو اسکرپٹ کا بہت بڑا عمل دخل تھا. افسوس کہ آج وہ چیز نہیں رہی. آپ کو یاد ہے انکل عرفی کی آخری قسط اور آخری مناظر ایئرپورٹ پہ شکیل جا رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں وہ گانا بج رہا ہے؟ مجھے میں اب بھی دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، ایسے وہ ایسے دل کو باندھ لیتا ہے. بالکل وہ نظر نہیں آتا. ہاں یقین کہ بالکل ٹھیک ہے. تو اثر ہوتا تھا، مینول چیزیں ہوتی تھی، مینول ساز ہوتے تھے. اب سیکوینس پہ اور کی بورڈ پہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹیونر لگائے جاتے ہیں. تو وہ ستار کا ہم میڈ کہاں سے لائیں گے، تو ہم وہ سارنگی کی آہنگ کہاں سے لائیں گے، تو اب طبلے کی بڑھت ہم کہاں سے لائیں گے، تو ہم جناب علی سروت کا انک، وہ جو ایک موسیقی کی جو ایک سوز ہے اس ساز کا، وہ کہاں سے لائیں گے کی بورڈ سے، جب سارا کام آپ نے الیکٹرانک ان چیزوں پہ کر لیا. تو مینول کام ہوتا تھا، کیونکہ انسانی محنت شامل تھی. تو وہ دیکھیں آج بھی وہ چیزیں امر ہے ہمارے پاس. اچھا امجد شاہ صاحب، اصل میں آپ جو ہے وہ موجودہ زمانے میں چونکہ پی ٹی وی پہ ایک بہت اہم عہدے پر ہے، تو میں خیال ہے کہ آپ پہ ایک بڑی اہم اور بھاری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور اب کہاں تک پہنچا ہے، اور آپ کو اس کو کہاں مزید آگے لے کے جانا ہے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اختر صاحب، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، یہ ان کی پروڈکشن ہے. کیا کہنے اطہر نفیس کا کلام، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے، یہ ان کی پروڈکشن ہے. سخنور پروگرام لاہور سے لے کر یہ سب بڑی شخصیات بیٹھے. ڈرامہ سیکھا، تھیٹر سیکھا تو منور سعید صاحب بیٹھے ہوئے. خواجہ معین الدین کے ڈرامے میں جس طرح انہوں نے ڈائلاگ ڈیلیورز کی ہے، 400 سے زیادہ فلمیں یہ کر کے بیٹھے ہوئے. آج کوئی بھی شائستہ کمپیئرنگ کرنے والی کیا خوشبخش شجاعت صاحبہ اپنا دامن چھڑا سکتی ہے؟ نہیں. یہ سب بڑی لوگ شخصیات یہاں تشریف فرمائے. یہی ہیں جو ٹرینڈ سیٹر ہے، جنہوں نے ٹیلی ویژن، تھیٹر، اسٹیج اور ریڈیو کے پیچھے یہی دماغ. جی اختر صاحب مائک ذرا پلیز اپنے. اصل میں ٹیم ورک بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اس زمانے میں آرٹسٹ، ڈائریکٹر اور جو ہمارے افسر تھے ان میں کوئی فرق نہیں تھا. آرٹسٹ اپنا آئیڈیا دیکھ کے اور کام کروا لیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہدایت کار بھی اپنے حساب میں، اور بڑے بڑے خوش گفتار ہدایت کار بھی ہوتے تھے. میں مذاق اڑایا کرتا تھا اپنے میرے استاد کی طرح تھے یاور حیات صاحب، بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. اب بولتے بڑا خوبصورت تھے. جی بالکل. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یاور صاحب میری میز پہ مکھی بیٹھی ہو تو یاور صاحب بول کے ثابت کر دیں گے کہ اقبال کا شاہین بیٹھا ہوا ہے. تو خوش گفتار لوگ ہوا کرتے تھے. کیا کہنا. اب یہ انہوں نے میرے 2 چیزوں کا ذکر کیا تو میں بتاؤں کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا لیتے تھے. میری لاہور میں پوسٹنگ تھی اور امانت علی خان صاحب تھوڑے فاصلے پہ رہتے تھے. ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے دونوں بھائی حامد اور وہ فتح علی خان صاحب لے کے ان کو وہاں گئے، اور انہوں نے کہا یہ 2 دن سے ڈرنک کر رہا اور چھوڑ نہیں رہا ہمارے کہنے پہ، تو اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. سیدوں کے سامنے شراب نہیں پیتا تو میں کچھ دیر یہاں بٹھا دوں. میں نے کہا بٹھا دیں. وہ شام تک میرے کمرے میں بیٹھے رہے. یہ کلاسیکل سنگرز جو ہوتے ہیں نا، یہ غزل شزل کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں، گاتے نہیں ہیں. تو جب شام ہوئی اور میری چائے شائے پی کے ٹھیک ہو گئے امانت علی خان صاحب، تو میں نے کہا خان صاحب میری ایک ریکارڈنگ تو کر دوں. کہنے لگے کیا؟ چلیں شاہ صاحب آپ کی ریکارڈنگ کر دیں. میں اسٹوڈیو لے گیا. کمپوزر وہاں پہ موجود رہتے تھے. اب تو رونق نہیں ہے ٹی وی پہ، اس وقت ہر آدمی تھا. رائٹر وہاں ملتا تھا، آرٹسٹ وہاں ہوتے تھے، لکھنے والے وہاں موجود رہتے. میں گیا کمپوزر کو دیا اور میں نے ریکارڈ کر لی. اس شام کو انشا جی اٹھو اب پوچھ کر.
अगली दफ़ा खान साहब फिर नशे में आए तो मैंने उनसे कहा मौसम बदला रुत गदराई। तीसरी दफ़ा होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आया तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि शराब में ही रहें तो बेहतर है। और वो इतने मज़े के आदमी थे, लतीफ़े सुनाते रहते थे और कहते और बोलते रहते थे। एक लतीफ़ा बोलना भी होता है ना, टीवी सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, पैदल काम ख़त्म करके पैदल चलते। टेलीविज़न पे बहुत खूबसूरत मिली गीत भी पेश हुए और पहले जो है वो जैसे कि असद अमानत साहब ने भी गाया और उसके मेहदी हसन खान साहब ने भी मिली गीत गाए, लेकिन और शेकी ने भी गाया। मगर जब वाइटल साइंस का दिल दिल पाकिस्तान आया तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया। उसका भी मैं एकदम बता दूं कि जी इफ्तिखार साहब माइक आपका शायद ऑन है। तरह इसका एक इख्तिसास है जो बताया जाना चाहिए। ये वाहिद आदमी है पाकिस्तान टीवी का जिसने असिस्टेंट प्रोड्यूसर से शुरू हुआ और ये एमडी हो के ख़त्म हुआ। वाह जी ये हम खान साहब की बात करूँ, फिर मैं मुइन की बात बताऊँगा। खुश मिजाज लोग थे। खान साहब के मैंने शराब वाली बात की, थोड़ी दूर फासला था उनके घर का, तो जब काम ख़त्म कर लेते थे पैदल चलते थे, वो रिक्शे वाला या कोई भी मिल जाए रोक के बैठ जाते थे कि मुझे मैक्लो रोड की चौराहे में बचा दो। हालत आम तौर पे ज़रा ऐसी ही हुआ करती थी। तो उनका बड़ा लतीफ़ा मशहूर था कि एक दिन वो पैदल जा रहे थे, घर के तकरीबन करीब पहुंच गए थे मैक्लो रोड के चौक में, तो एक रिक्शे वाला मिल गया। उन्होंने उससे कहा मुझे मैक्लो रोड के चौक पे पहुंचा दो। वो वहाँ के सब रिक्शे वाले उन्हें पहचानते थे। उसने बिठा लिया रिक्शे में, 3-4 उस राउंड अबाउट के चक्कर लगाए और खड़ा कर दिया। हाँ जी घर आ गया। उसको 100 रुपये पकड़ाए। उसने कहा बेटा ऐसा चलाया कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा बात हो रही थी मिली गीतों की और वाइटल साइंस की बात हुई और मेरे जहन में महनाज बेगम आ गई कि जिन्होंने टेलीविज़न के लिए सिंगिंग की और फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। मुनव्वर सईद साहब आप पे कौन से गाने मशहूर फिल्म आए गए हैं ये बताएं। क्या सॉरी मैं समझा नहीं। आपने इतनी फिल्मों में काम किया है तो कौन सा मशहूर गाना है जो आप पे पिक्चराइज हुआ? मैं हीरो तो कभी बहुत कम फिल्मों में आया हूँ। साहब के बारे में पूछ, विलन ही करते रहते थे। ख्वाजा मुइन के साहब, ख्वाजा मुइनुद्दीन के साथ काम करके तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और कमाल आदमी थे वो, मतलब थिएटर में उनसे बड़ा नाम मेरी समझ में तो कोई नहीं आता। और जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था तो वहाँ पर एक इंटरव्यू मैंने रेडियो पे सुना। रेडियो ही, वहाँ तो था नहीं रेडियो स्टेशन, लेकिन बॉम्बे रेडियो सुना जाता था। मैंने सुना तो पृथ्वीराज साहब से थिएटर के बारे में कोई बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान में कोई नाम बताए, कोई है? कहने हाँ भाई वहाँ एक लड़का है जिसका नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन। वाह वाह, वो थिएटर कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू हमारी ऐसी है कि और मौजू ऐसा है कि इस पे काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है और आप शुरका भी ऐसे माशाल्लाह काबिल है, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद है। मैं मोहतरमा खुशबख्श शजात साहिबा, जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, अख्तर वक़ार अज़ीम साहब, अमजद शाह साहब और मुनव्वर सईद साहब आपके शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच।